21 رمضان 40 ہجری بروز جمعہ صبح کے وقت امام حسن بن علی علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ دیا، جس میں اپنے والد کی شائستگی اور فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت داری اور اہل بیت کے مقام و منزلت کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا۔ آپ کی تقریر کے بعد عبداللہ بن عباس اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے، اپنے نبی کے بیٹے اور اپنے امام کی جانشین کی بیعت کریں۔ اس کے بعد لوگوں نے آزادانہ طور پر آپ کی بعنوان خلیفہ بیعت کی۔ یوں مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام امامت و خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اسی دن تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اصحاب نے بھی جو اس وقت کوفہ میں مقیم تھے نے امام حسن کی بیعت کی اور انہیں بطور خلیفہ قبول کیا۔ مکہ و مدینہ کے مسلمان بھی حسن بن علی کی بیعت میں عراق والوں کے ساتھ موافق تھے اور صرف آپ کو اس مقام کے لیے سزاوار جانتے تھے۔ یمن اور فارس کے لوگوں نے بھی اس بیعت کی تائید کی۔ بیعت کے وقت شرائط کے ضمن میں امام حسن بن علی نے لوگوں سے کہا، آیا میری اطاعت کرنے کی بیعت کرتے ہو، اور آیا جس سے میں جنگ کروں اس سے جنگ اور جس سے میں صلح کروں اس سے صلح کرو گے؟ لوگ ان باتوں کو سننے کے بعد شک و تردید میں پڑ گئے اور امام حسین بن علی کے پاس گئے تاکہ ان کی بیعت کی جائے، لیکن آپ نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جب تک میرے بھائی حسن زندہ ہیں تم لوگوں سے بیعت نہ کروں۔ اس کے بعد لوگ دوبارہ حسن بن علی کے پاس لوٹ آئے اور ان کی بیعت کی۔ جب شام میں بیٹھے غاصب بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان تک یہ خبر پہنچی کہ امام حسن مسند خلافت پر بیٹھ گئے ہیں تو اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے 1,50,000 کے لشکر کو امام کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے سپاہ شام کی پیش قدمی روکنے کے لیے لشکر اسلام کو عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا مسکن کے مقام پر ہوا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام تک خبر پہنچی کہ عبید اللہ 10 لاکھ درہم کے عوض اپنے 8,000 فوجیوں کے ساتھ سپاہ معاویہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ عبید اللہ کے بعد لشکر کی سپہ سالاری قیس بن سعد کے پاس آ گئی۔ معاویہ نے قیس کو بھی دھوکے اور لالچ کے ذریعے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن قیس بن سعد نیک اور بابصیرت انسان تھے، معاویہ کے چنگل میں نہ آئے۔ معاویہ نے فقط اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ امام حسن علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے درمیان شگاف ڈالنے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے مختلف افواہیں پھیلاتا۔ کبھی کہا جاتا کہ قیس امام کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ مل گیا ہے، کبھی افواہ پھیلائی جاتی کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ معاویہ نے کچھ افراد کو امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ امام سے ملاقات کے بعد جب خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اعلان کر دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس افواہ کو سنتے ہی عراقی لوگ سخت غصے میں آ گئے۔ ان بدبختوں نے اپنے ہی امام پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی، یہاں تک کہ امام کی جائے نماز تک کو بھی آپ کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ کر لے گئے۔ یوں امام کی فوج آپس میں تقسیم ہو گئی۔ اس طرح امام حسن کے دور حکومت کی مشکلات کا آغاز ہوا۔ اس واقعے کے بعد امام کے اصحاب نے آپ کی حفاظت اپنے ذمہ لی، لیکن رات کی تاریکی میں خارجی آپ کے قریب آیا اور کہا، اے حسن، آپ مشرک ہو گئے ہیں جس طرح آپ کے والد علی بن ابی طالب مشرک ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس لعین مردود نے خنجر سے امام پر وار کیا، جس سے امام کی ران زخمی ہوئی اور آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ وہاں سے آپ کو مدائن لے جایا گیا، جہاں پر آپ زخم ٹھیک ہونے تک مقیم رہے۔